अब मैं आपके दरमियान में ज़्यादा देर हाइल न होते हुए जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सदर जलसा के लिए दावत देता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये उसूल मुसल्लम है कि जब भी दीनी मजालिस होती हैं तो उसका कोई ना कोई कायद, रहबर और मीर कारवां होता है और उसकी ज़रूरत होती है। इसी मुनासिबत से आज के इस मुबारक जलसे के मीर कारवां और हमारे आज के मुक़र्रिर ख़ुसूसी शेखुल हदीस हज़रत मौलाना रशीदुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम आलीना के इनके ज़ेर सदारत में इस जलसे को रखा गया है। लिहाजा हमें तो जलसे की कार्रवाई हज़रत की इजाज़त मिल चुकी है, तो हम जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए अब जब भी जलसा होता है तो जलसे का आगाज़ इसी मुक़द्दस किताब से करते हैं जिसकी निस्बत पर हम यहाँ जमा हुए हैं। इसके लिए मैं हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा को दावत देता हूँ कि वह आए और कुरान की तिलावत से हमारे दिलों को मुजल्ला मुस्तफ़ा फरमाए। हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन वजुनूदन लम तरौहा वकाना अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम वमिन अस्फ़ल मिनकुम वइज़ ज़ाग़तिल अबसार वबलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। हुनालिक इब्तुलियल मुअ्मिनून वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ मा वअदना अल्लाहु वरसूलुहु इल्ला गुरूरा। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फ़ारजि'ू। वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरा इन युरीदून इल्ला फ़िरारा। वलौ दुख़िलत अलैहिम मिन अक़तारिहा थुम्म सुइलुल फ़ित्नत लआतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्ल ला युवल्लूनल अदबार वकान अहदुल्लाहि मस्ऊला। क़ुल लन यंफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्ल वइज़न ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला। क़ुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाहि इन अराद बिकुम सूअन औ अराद
ربكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے حافظ محمد حذیفہ حجازی جو قرآن کریم کی تلاوت پیش کر رہے تھے، جو جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع کو تیز کر رہے تھے، گویا یوں کہہ رہے تھے، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں، قرآن ہی ہادی ہے ہدایت بھی ہدا بھی، قرآن ہی ہادی ہے ہدایت بھی ہدا بھی، قرآن میں موجود دعا بھی شفا بھی۔ اب ان کے بعد نعت نبی پیش کرنے کے لیے قاری مجیب الرحمن صاحب اشاعتی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گناہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی، لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی، جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی۔ ایسا بات راک سر آنا جانا رہتا ہے، ایسا بات راک سر آنا جانا رہتا ہے، کچھ تو دے خبر مجھ کو، کچھ تو دے خبر مجھ کو، لا کے تو مدینے کی، جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی۔ میں غلام آقا ہوں، اس طرح نہیں کرتا، میں غلام آقا ہوں، اس طرح نہیں کرتا، میں غلام آقا ہوں، اس طرح نہیں کرتا، بات کیجئے مجھ سے، بات کیجئے مجھ سے، باوضو مدینے کی، لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی، جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے قاری مجیب صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گناہ عقیدت کے ترویج پنکھڑیاں نچھاور فرما رہے تھے۔ اب میں اخیر میں آج کے ہمارے صدر اور اسی طریقے سے مقرر خصوصی حضرت مولانا رشید الدین صاحب شیخ الحدیث، ان کو بڑے ہی ادب کے ساتھ
دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ. بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے. حضرت کو بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں اپنے قیمتی پند و نصائح سے مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز و محترم قابل قدر علماء کرام و برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ محفل اس لحاظ سے بڑی عظیم اور بڑی بابرکت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب سے منسوب ہے. حق سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس امت کو اپنی یہ مقدس کتاب عطا فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے کتاب دی ہے اپنا منتخب اور برگزیدہ بندہ بتایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان بندوں کو جن کا انتخاب اپنے بندوں میں سے ہم نے کیا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب ہر کسی کو نہیں دیتے، اس لیے کہ دنیا میں نعمتیں بہت ہیں اور دنیا میں ہم سمجھتے ہیں سونا چاندی مال و دولت بڑی نعمت ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. اگر اندیشہ نہ ہوتا اس بات کا کہ سب کفر کی ڈگر پر چلنے لگتے، سب رحمان کے کافر بن جاتے، اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو ان کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتا.
اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا میں مال و زر ہے، سونا چاندی ہے اور دولت ہے، بہت بڑی چیز ہے، بڑا آدمی ہے. مگر اللہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ چیز دنیا میں کافر کو دے دیتا اور اتنا دے دیتا کہ ان کا گھر، ان کا مکان سونے چاندی کا ہوتا. لیکن میں نے اس لیے نہیں دیا کہ پھر ایمان والوں کے لیے بہت خطرناک آزمائش ہو جائے گی. ایمان والوں کے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، پھر سب کفر کی راہ پہ چلیں گے، کیونکہ دنیا میں دینا کوئی دینا نہیں ہے. جیسے شکاری شکار کرنے کے لیے بہترین جو ہے اس میں بہت اہتمام سے دانہ رکھتا ہے، خرید کے لاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے. کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسے پیار ہے پرندے سے، اسے نخچیر کرنا ہے، اسے تو شکار کرنا ہے. تو کہا لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیتے. تو دنیا کی چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کو کہا ہے کہ تمہارے اموال لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ لہو ہے، لعب ہے، زینت کی چیزیں ہیں، چند دن کی رہنے والی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی. تو یہ نعمت تو اللہ کسی کو دے دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں کافروں کو دے دیتا اگر ایمان والوں کے ایمان کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اتنا مال و زر ان کو دے. کیوں؟ اس نعمت کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ایک جو نعمت ہے وہ روحانی نعمت ہے، وہ اللہ سب کو نہیں دیتے. وہ ہے اپنے کتاب کا تمغہ عطا کرنا، قرآن مجید کا وارث بنانا، اللہ کا اپنی کتاب کو عطا کرنا. یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں میں منتخب بندوں کو دیا ہے. اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جو بندے پہلے سے میرے ہیں. من عبادنا کی تعبیر محبوبیت کو بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی تعبیر اپنے محبوب بندوں کے لیے استعمال کرتے. پھر ان میں جن کو ہم نے منتخب کیا، یعنی منتخب در منتخب، انتخاب در انتخاب کے مرحلے سے جو طبقہ گزرا ہے، ان طبقے کو ہم یہ کتاب دیتے ہیں، نوازتے ہیں. اور کہتے ہیں ہم دیتے ہیں اور ہم وارث بناتے ہیں. میراث باپ کی میراث جد و جہد سے نہیں ملتی، وہ دی ہوئی ہے. اور فقہا کہتے ہیں الارث حق جبری لا يسقط بالاسقاط. ایک جبری حق ہوتا ہے. باپ اگر بولے کہ مجھے نہیں ملے گی، میرے بیٹے کو عاق کر دیا جائے، اس کو میراث نہیں ملے گی، تو بھی ملے گی. باپ بولے کہ میں نے تجھے زندگی میں اتنا دے دیا، مرنے کے بعد تیرا حصہ نہیں، تو ایسا کچھ نہیں چلتا. زندگی میں جو دے دیا وہ دیا ہے، مرنے کے بعد جو شرعی قانون ہے اس کے مطابق حصہ ملے گا. بیٹے کو بول دیا شادی میں اتنا خرچ کر دیا، اب مرنے کے بعد تجھے نہیں ملے گا، یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ. اللہ نے طے کر دیا للرجال نصیب. بہرحال تو یہ میراث وہ حق ہوتا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا اس کو، کوئی بدل نہیں سکتا اس کو. نصیب مفروضہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ میراث دی ہے. تو اللہ دے رہا ہے وارث. اچھا آپ اپنا وارث کس کو بنائیں گے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ کسی ایسے ویسے کو وارث بنائیں گے؟ نہیں، منتخب. اب اتنی مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اچھا کوئی آدمی کہے کہ اتنوں میں سے آپ کو وارث بنانا ہے اپنا، تو کیا کریں گے آپ؟ اس میں جو چیدہ ہوں گے، مغز ہوں گے، ان کو آپ منتخب کریں گے. وارث ہر کسی کو نہیں بناتا. حبلی من لدنک ولیہ، اسی لیے دعا کی تھی حبلی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب. یہ میراث ہر کسی کو نہیں ملتی. مال کی میراث تو کسی کو مل جاتی. وورث سلیمان داؤد، علموں کی میراث کسی کو بھی نہیں، ورنہ تو ہر باپ بیٹے کا وارث ہوتا ہے. وہ علم والی میراث، وہ کمال والی میراث. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا ہے، ان کو اپنے منتخب بندوں میں شامل کیا ہے.
اور اللہ ان کو دینا چاہتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس انتخاب کی قدر کریں اور اس مبارک سلسلے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ یاد رکھو اللہ کی کتاب کا بڑا حق ہے۔ قرآن مجید سیکھنا جیسے بچوں کے لیے ضروری ہے ایسے بوڑھوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بچپن میں قرآن نہیں سیکھا، ہمارے بچپن میں مکاتب کا نظام نہیں تھا، مدارس نہیں تھے، اس لیے ہم کو عربی نہیں آئی، اب بڑے ہو گئے اب کیا سیکھیں گے۔ قرآن کا سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور قرآن کو جیسے اتارا گیا یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عربی پڑھنا سیکھی ہی نہیں، جنہیں الف جنہیں حمزہ اور عین میں تمیز نہیں، زا سین صاد کے مخارج سے ہی نہیں، بتاؤ قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے؟ اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، یہ شرعی فریضہ ہے۔ اور جب تک زندگی ہے تب تک ہم اس کے مکلف ہیں، ہم قرآن مجید صحیح سیکھ کر دنیا سے جائیں، ورنہ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ ایسی بے اعتنائی برتیں گے تو یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بنے گا، ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس قرآن سے وابستہ رہیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، عمل کریں گے، پھیلائیں گے، تو یہ القرآن ماحل مصدق و شافع مشفع، یہ سفارشی بنے گا ہمارے لیے، اللہ سے لڑ جھگڑ کے مغفرت کروائے گا۔ تو بچوں کو جس طریقے سے سیکھنا ضروری ہے، بڑوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے، اس لیے بڑوں کا بھی مکتب ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنی، بڑی عمر میں آنے کے بعد اصحاب نبی نے سیکھا ہے۔ معاویہ ابن سوید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سیکھنے کے لیے آئے، عمر ان کی 100 سال تھی، 100 سال کی عمر میں آئے سیکھنے کے لیے۔ قبیصہ ابن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، قد کبر سنی ورق عظمی واتیتک لتعلمنی ما ينفعني اللہ بہ، میں اس لیے آیا ہوں کچھ مجھے سکھا دو جس سے اللہ مجھے نفع دے۔ بوڑھے ہو گئے، کہا میری ہڈیاں چور چور ہو رہی ہیں، پھر بھی سیکھنے کے لیے آئے۔ تو علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، تو قرآن سیکھنا ہر کسی پر ضروری ہے۔ اور یہ اصحاب کے سلف کے دور سے یہ مزاج رہا ہے، بچوں کے مکاتب بھی رہے ہیں، بڑوں کے بھی مکاتب رہے ہیں، بچوں کے بھی رہے بڑوں کے بھی رہے، اور دونوں اس کتاب کو سیکھتے سکھاتے رہے اور دنیا سے سیکھتے سکھاتے گئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال تو یہ جو مکاتب ہیں اس دور میں اسلام کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ اگر اپنے بچوں کو، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر اپنی نسل کو ارتداد سے بچانا ہے اور مستقبل کے فتنوں سے بچانا ہے تو مکتب کے نظام کو محفوظ کرنا پڑے گا۔ مکتب کے نظام کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا زیادہ ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہیں گی۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ مشہور عربی کا مقولہ ہے الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں یاد کرنا نقش علی الحجر کی طرح، پتھر پر کندہ کرنے کی طرح ہوتا ہے، پتھر پر کوئی چیز لکھ دی جائے وہ مٹتی نہیں ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے عہد طفولیت میں، طالب علم یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے متعلم بنا کے بھیجا گیا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز سیکھنی ہے، کچھ بھی نہیں جانتا دنیا میں آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھنا بچے کی نگاہ متجسسانہ ہوتی ہے، آپ بولیں گے آپ کے جملے پہ غور کرے گا، آپ چلیں گے آپ کی چال پہ نظر رکھے گا، آپ ہنسیں گے آپ کے ہنسنے پہ نظر رکھے گا، آپ کیا کرتے ہیں آپ کا ذہن بھی نہیں جائے گا لیکن بچہ اس پہ نظر رکھے گا۔ اس کو فطرت نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر چیز دیکھ دیکھ کے سیکھتا ہے۔ یہ تعلم کی عمر فطری ہے
اور اللہ نے اسے عطا کی ہے اور پوری زندگی اسے سیکھ کر آگے گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہا نا ہر چیز کو پیدا کیا قدر فہدا، ہر ایک کو جو چیز لگ رہی ہے وہ اس کو وہ راستہ دکھایا، جو چیز سمجھانی ہے وہ بتایا اسے اللہ نے۔ رب العالمین ہے، چونکہ زندگی اسے گزارنی ہے، جو بھی اس کی زندگی ہے 70 80 سال 90 سال جو بھی ہو، اس زندگی میں لاکھوں کروڑوں چیزیں اسے سیکھنی ہے۔ اسے چلنا بھی سیکھنا ہے، بیٹھنا بھی سیکھنا ہے، کھانا بھی سیکھنا ہے، باتیں کرنا بھی سیکھنا ہے، اور دوستوں سے ملنا جلنا بھی سیکھنا ہے، آگے چل کے سب کچھ سیکھنا ہے۔ ایک ایک چیز وہ سیکھتا ہے۔ بڑی عمر میں آنے کے بعد اتنا آدمی نہیں سیکھتا، اور اس کی نگاہ میں وہ شوق، وہ تجسس، وہ جستجو نہیں رہتی۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس وقت اس کی تختی دل صاف ہوتی ہے، اور اس صاف دل پر جو گندا کر دیا جائے وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ نقش رہتا ہے، وہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ زمانہ حفظ کا ذہن بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی ذہن ابتدائی مراحل میں، اور دن بدن وہ پروان چڑھتا ہے، آگے کو بڑھتا ہے۔ عمر جب ڈھلتی ہے تو پیچھے کو ہٹتا ہے، یاد کی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہے۔ عمر ڈھلنے کے بعد زیادہ تر اب یاد کی ہوئی پچھلا سبق بھولنا شروع کرتا ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ اور جب جو عمر بڑھتی ہے تو دن بدن بہت کچھ سیکھتا ہے وہ۔ تو اس وجہ سے یہ عمر انتہائی اہمیت کی حامل۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچہ اس وقت سیکھتا ہے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی سیکھتا ہے، اور ہر چیز کے سیکھنے کا انداز، اس کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے صاحب شریعت نے بچے کے کان میں اذان رکھی ہے۔ اگر اس اذان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا صرف اذان ہی مطلوب ہے تو بچے کے کان میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس اذان میں حکمت یہ ہے کہ توحید اس کے قلب و جگر میں سرایت کر جائے، اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے۔ تو اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو اپنے بچوں کو مکاتب میں ڈالنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ وہ عمر ہے، اس عمر میں جو چیز دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گی۔ اور مکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکتب کا مطلب یہ بچے کی دینی تربیت گاہ ہے، ایک ایمانی تربیت کی جگہ ہے، یہ روحانی تربیت کا ایک مرکز ہے۔ مکتب صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اس میں نورانی قاعدہ پڑھ لیا، پاریم پڑھ لیا، کوئی اردو کی کتاب پڑھ لی، نہیں۔ مکتب اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں، وہ اپنے بچوں کی بچپن سے ایسی تربیت کرتے آئے، اور بچپن سے انہیں اس طریقے سے ان کی پرورش کرتے آئے۔ صرف نہ یہ کہ انہیں قرآن پڑھا دیتے تھے، انہیں دعائیں یاد کرا دیتے تھے، بلکہ بچوں کی باقاعدہ ان کی ہر لحاظ سے تربیت کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، 10 سال کی عمر تھی۔ بچے تھے، بہت کچھ سیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ سے بہت کچھ سیکھا، مگر حرص تھی۔ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے آپ نے نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا، یا بنی، اے پیارے بیٹے، انی اعلمک کلمات، کچھ باتیں میں تجھے سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو مت بھول، کس کو سکھا رہے ہیں؟ بچے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ یہ سبق بچے میں اگر بٹھا دیا جائے، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو ہمیشہ سامنے پاؤ گے۔ بتاؤ کیا آدمی کبھی کفر کی دھمکیوں سے ڈرے گا؟ کبھی کافر کفر کی دھمکیوں سے ڈرے گا؟ کبھی لالچ میں آئے گا؟ کبھی کوئی اسے مرعوب کر سکے گا، کوئی اسے ڈرا سکے گا؟ کبھی وہ گھبرائے گا؟ احفظ اللہ یحفظک، پھر احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ کتنی اچھی تربیت کی، یہ بچوں کی تربیت اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ ایک بچے کو جب یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں جو لگے اللہ سے مانگو، کپڑا لگ رہا ہے اللہ سے مانگو، یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے اللہ سے مانگو، یہ چیز اچھی لگ رہی ہے اللہ سے مانگو، یہ بچوں کا مزاج ہونا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگو اللہ سے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی کیسے عقیدہ توحید اور اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات کا استحسار اور اس کا مراقبہ کیسے سکھا رہا ہے۔ مانگو اللہ سے مانگو، مدد مانگو اللہ سے مانگو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ کسی چیز سے تمہیں نفع پہنچائے، وہ نفع ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر اسی چیز سے جس سے اللہ نے نفع لکھنا مقدر کر دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری امت تجھے کسی چیز سے ضرر پہنچانے پہ متفق ہو جائے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اسی سے جو اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، صحائف خشک ہو گئے، تقدیر لکھی جا چکی۔ یہ تقدیر کا سبق بچوں میں بٹھا دیا، یہ بچے کی تربیت ہے۔ اللہ کے نبی نے بچپن سے اس کے ذہن میں بٹھا دیا۔ مصنف عبدالرزاق نے، امام عبدالرزاق نے ایک باب قائم کیا، ما یستحق للصبی ان یعلم اذا تکلم، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو کیا سکھانا چاہیے۔ عبدالکریم ابن ابی امیہ اس میں کہتے ہیں کہ قریش بنو ہاشم میں جب کوئی شخص بچہ بولنے لگ جاتا تھا تو اس کو سکھاتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، سکھاتے تھے اس کو۔ ایک روایت میں ہے ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگ جاتا تھا تو اسے لا الہ الا اللہ پہلے سکھاتے تھے۔ تو یہ سلف کا طریقہ تھا کہ جب بچہ بولنے لگ جائے اسے پہلا اللہ کا کلمہ سکھاتے تھے، اور جب سمجھنے لگ جائے اللہ کی ذات کیا چیز ہے، تقدیر کیا چیز ہے، نفع اللہ دیتا، نقصان اللہ چاہے تو ہی ہوگا، اور ہر چیز میں اللہ سے مانگو۔ ابن عباس نے سکھا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمایا، یا بنیہ، پیارے بیٹے، ان قدر تک، کیا پیارا انداز تھا۔ معلوم ہے کہ بچے کو اس انداز میں سکھانا چاہیے۔ اگر ڈرا دھمکا کے اگر سکھائیں، محبت سے نہ سکھائے، وہ جو سیکھے گا ڈر کر، وہ خالی ڈر کے بولے گا، آپ کو دیکھے گا تو بولے گا، اور جیسا آپ گئے تو پھر اپنی اصلیت پہ آ جائے گا۔ اور اندر سے ایک جذبہ، کیونکہ اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے اور تکلفاً وہ بول رہا ہے آپ کو دیکھ کر، تو اس میں فطرتاً آپ کے خلاف ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا، یعنی بغاوت کا جذبہ پیدا، اور یہی پروان چڑھتے چڑھتے جب بڑا ہوگا تو باغی بنے گا۔ اور پیار اور محبت سے جب سکھایا جائے گا وہ بات اس کے نہا خانہ دل میں اتر جائے گی، پھر وہ تکلف نہیں رہے گا، پھر جو کرے گا صدق کے دل سے کرے گا، آپ رہیں کہ نہ رہیں، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے کہ نہ کرے۔ کتنا پیارا انداز تھا، یا بنیہ، پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، کتنی پیاری تمہید باندھی۔ پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے، صبح شام کر رہے ہو، کسی سے کینہ نہ ہو تو ایسا کرو۔ کیا سکھا رہے بچے کو؟ کینہ نہ ہو۔ کوئی آگے بڑھ رہا ہے اور ہم پیچھے رہ جا رہے تو بچوں میں ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، بڑوں میں ہوتا ہے تو بچوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت بچے کی تربیت کہ نہیں بھئی، اللہ جس کو چاہے جو نواز دے، کسی کو اللہ زیادہ دیتے، کسی کو اللہ کم دیتے، اپنا کام محنت کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے تربیت کیسے کی؟ ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، صبح شام کرو، کسی کا کینہ نہ ہو تو کرو۔ وذلك من سنتی، کہا یہ میری سنت ہے۔ ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
یہ اللہ کے نبی نے دل میں بٹھا دیا. کینہ نہ رکھنا نبی کی سنت ہے. کینہ نہ رکھنا نبی کی سنت ہے. اس نے کبھی کسی سے کینہ نہ رکھا ہے. یہ بچوں کو سکھا رہا ہے. اور بچپن سے جب یہ بات بیٹھ جائے گی وہ کبھی کینہ نہیں رکھے گا. بچوں کو سکھائے, گالی نہ دے, بڑوں سے ادب سے بات کرے. یہ بچوں کو ہمارے سکھانے کی ضرورت ہے. ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا ایک ربیب تھا, ام سلمہ کا بیٹا عمر ابن ابی سلمہ. ام سلمہ کے بارے میں معلوم ہے, ان کے پرانے شوہر ابو سلمہ, ان کے انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا تھا عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کھانے کے لیے بیٹھے تو بچے کا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سامنے سے کھاؤ, اللہ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو اور سامنے سے کھاؤ. بچے کی تربیت کر رہے, بچوں کا ذہن بنا رہے. یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, ایک مرتبہ دیکھا ایک بچے نے ریشمی جوڑا پہنا ہوا ہے, ریشم کا کرتا پہنے ہوئے. بلایا اس کو, لیا کرتا, پھاڑ دیا اس کو, کہا جاؤ اپنی امی سے کہو دوسرا کپڑا پہنا ہے. ہمارے محلے میں ایسا کر دے تو یہ تربیت ہے. یہ جو پھاڑ دیا نا, زندگی بھر اسے یاد رہے گا کہ یہ پہننے والی چیز نہیں ہے. خالی بول دیتے تو اتنا اثر نہیں کرتا جتنا پھاڑنا اثر کر رہا ہے. مرتے دم تک نہیں بھولے. یہ تربیت کا ایک انداز تھا. ہم کیا بولتے ہیں کہ بچہ ہے, گڑیا لا کے دے دو, تصویر رکھنا حرام, کھیل رہے, بچہ ہے, گڑیا کھیل رہا, کوئی حرج کی بات نہیں. بچہ ہے, ٹخنوں سے نیچے پہن رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. بچہ ہے, لڑکے کا کپڑا لڑکی کو, لڑکے کا لڑکے کو پہنا دیا, کوئی حرج کی بات نہیں. بچہ ہے, ارے غلط ہے. اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ریشمی جوڑا پھاڑ دیا. بچہ ہی تو تھا نا, بچہ ہی تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کھجور اٹھائی, اللہ کے نبی نے کہا کخ کخ, تھوکو تھوکو. ہو سکتا ہے صدقے کیوں, ہم صدقہ نہیں کھاتے, صدقہ ہم آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے. حالانکہ بچہ تھا, بچے کے لیے کیا حلال حرام, لیکن اللہ کے نبی نے تربیت کی. آج ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں, بلکہ تربیت سے جان چھڑانے کے لیے بولتے ہیں بچہ کرنے دو. پھر وہی حال ہوتا ہے کہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہی کرتا ہے, پھر بوڑھا ہو جاتا ہے, وہی عادت ہمیشہ رہتی ہے. اس لیے بچپن سے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. رمضان مبارک کا روزہ جب فرض نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا, تو عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا. روایت میں آتا ہے کہ ہم بچوں کو بھی وہ روزہ رکھواتے تھے, اور بچے زیادہ روئیں نہ, بھوک لگ جائے گی, کھانا مانگیں گے, تو بچوں کو بہلانے کے لیے ہم کھلونا روئی کا بنا کے دے دیا کرتے تھے, یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا. یہ دیکھیے بچوں کی تربیت سلف صالحین میں ایسی ہوا کرتی تھی. سلف صالحین میں اگر ہم نظر ڈالیں, وہ بچپن میں قرآن تو صحیح, قرآن کے ساتھ حدیث بھی شروع کر دیتے تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7 سال کے اندر میں نے قرآن پڑھ لیا, اور کیسا پڑھ لیا, الفاظ معانی کے ساتھ, مطالب سمجھ کے میں پڑھتا تھا. اور 10 سال کے ہوئے موطا مالک حفظ کر لی, موطا مالک حفظ کر لی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث فی المکتب, جب میں مکتب میں تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں حدیثیں یاد کروں. اور مکتب میں بہت ساری حدیثیں ان کو یاد تھی. جب وہ آتے تھے تو ان کے استاذ امام داخلی جو ہے, ان پہ تحیر طاری ہو جاتا تھا. یہ ایک جگہ تو اپنے استاد کو سند میں ٹوک دیا کہ ابو زبیر لم یروی عن ابن عدی, یہ تم غلط کہہ رہے ہو, یہ سند ایسی نہیں ہے, ایسی. استاد نے توجہ نہیں دیا, جا کے دیکھا تو یار بات تو صحیح ہے, بچہ کہہ رہا ہے. بچپن میں, اس زمانے میں بچوں کو حدیث یاد کرنے کا شوق ہوا کرتا تھا. تو بہرحال یہ فضا ہمیں قائم رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کی ضرورت ہے. عقائد, اسلامی عقائد ان کے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. مکتب کو جو کہا گیا ہے کہ اسلام کا قلعہ ہے, اور اپنی نسلوں کو اگر ارتداد سے بچانا ہے
تو مکتب میں داخل کرو، وہ اسی لیے تاکہ وہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم ان کو عقائد صحیح طور سے پلا دیں گے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ کوئی کہے جنم بھومی کی کرو، کوئی کہے ملک کو کرو، زمین کو کرو، کوئی کہے سورج کو کرو، نہیں نہیں، مر جائے گا، جان دے دے گا، لیکن کبھی نہیں کرے۔ بچپن سے اسے ذہن میں بٹھا دیا جائے رسول اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کی ایک سنت ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس سے ہٹ کے چلنا اس میں ہماری ناکامی ہے۔ اور محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، بچپن سے اسے اسلامی تہذیب سکھائی جائے، یہ ہمارا لباس ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی اس طریقے سے سویا کرتے تھے، اس طریقے سے نہیں سویا جاتا، اس طریقے سے کھایا کرتے، اس طریقے سے نہیں کھایا جاتا، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ حسد کینہ اور بغض نہیں رکھتے، مصیبت پڑے تو کسی کی مدد کرتے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائی جائے، یہ مکتب میں سکھانے کی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی سیکھنے کی اور دین کی ابتدائی تعلیم بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج دیکھا جائے تو بچوں ہی نہیں، بہت سارے بڑوں کی بھی یہ ضرورت ہے، اور ان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے سیکھ لیں، ورنہ ایسے ہی ہوٹلوں پہ بیٹھے بیٹھے زندگی گزر جائے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ بجائے ہوٹلوں پہ وقت دینے کے، ادھر ادھر وقت دینے کے، کچھ وقت ہم اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے لگا دینا۔ دنیا سے جائے تو کچھ سیکھ کے جائے، قرآن تو پڑھنا سیکھ لے۔ کب تک ہم رومن میں اور ہندی میں قرآن مانگے کریں گے؟ عجیب حال ہے، آج دعائیں آ رہی ہیں رومن میں، ہندی میں آ رہی ہیں، قرآن بھی لوگ ہندی میں لکھوا رہے ہیں، ہندی رسم الخط میں۔ اب بتائیے الحمدللہ اس میں بڑی ہاتھ چھوٹی ہاتھ کیسے پتہ چلے گی؟ علماء نے لکھا یہ حرام ہے، حرام ایسے لکھوانا۔ بولے آج لوگ ہم عربی نہیں سیکھیں گے، ہم نہیں سیکھیں گے، قرآن بدل دو، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کو بہت بڑی دنیا کمانی ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ان سے زیادہ ہم کو رہنا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا، اسی وجہ سے اللہ کی مار پڑ رہی ہے، بہت بے اعتنائی پائی جا رہی ہے اللہ کی کتاب۔ آپ دیکھ لو نا مسجدوں میں قرآن کا کیا حال ہے، گرد و غبار پڑے ہوئے، کوئی پڑھنے والا نہیں، گھروں میں قرآن کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کا تو ایسا حال ہے کہ اگر ہم تھوڑا بہت پڑھتے بھی، ضرورت پڑتی ہے تو وہ امام صاحب کو لگا دیتے کام پہ، مکان بنائے چلو آپ آگے پڑھ دو خیر و برکت کے، ہم تو نہیں پڑھیں گے۔ یہ سال ثواب بھی کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے، باپ ہمارا مرا ہے، ہم نہیں کریں گے، آپ آؤ اس سال ثواب کر کے جاؤ، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ یہ قرآن سے بے اعتنائی ہماری۔ ارے آپ اپنا باپ مرا ہے، آپ کا رشتہ دار مرا ہے، آپ کو توفیق نہیں ہے اِسال ثواب کرنے کی، خود پڑھنے کی۔ دکان ہے تو دکان میں برکت ہو، اس کے لیے پہلے دن پڑھ لیا، اس کے بعد ختم، پھر کوئی ضرورت، پھر گانے بھی بجیں، پھر جھوٹ بھی ہو، پھر خیانت بھی ہو، پھر دغا بازی بھی ہو، یہ کوئی بات نہیں۔ قرآن تو ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے، ہر دکان پر قرآن ہونا چاہیے، وقت ملے ہم قرآن پڑھیں۔ واٹس ایپ کا ایک ایک میسج پڑھ جاتے ہیں، فیس بک کا ایک ایک فالتو میسج پڑھ جاتے ہیں، سب کا رپلائی کرتے ہیں، مگر قرآن پہ گرد پڑا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ یاد رکھو قرآن خلاف حجت بنے گا اگر ایسی ہم بے اعتنائی برتیں گے، فالقرآن حجت لک علیک۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم قرآن سے وابستہ رہیں تو یہ جو نظام مکاتب کا چل رہا ہے اس کو تقویت دیں، اس کو آگے بڑھائیں، اور اپنے بچوں کو، اور آگے آنے والا دور بہت پرخطر ہے، بہت پرخطر ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم، دین کے بنیادی عقائد صحیح طریقے سے ان کے ذہنوں میں نہیں بٹھائے، کل کو یہ عصری اداروں میں جائیں گے، یہ دنیا میں جائیں گے، ان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہیں گے، یہ نمبر شماری میں مسلمان رہیں گے، مردم شماری میں رہیں گے، لیکن حقیقت میں اسلام سے خارج ہوں گے۔ وہ کلمہ تو پڑھیں گے اور ساتھ میں سوریہ نمسکار بھی بولیں گے، وہ مانیں گے قرآن کو، لیکن اسلام کا نظام طلاق نہیں مانیں گے،
وہ مانیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، رمضان میں آئیں گے، تراویح 20 رکعت پڑھیں گے، لیکن بولیں گے نہیں یہ سود وود والا نظام ہم کو نہیں جمتا، ہم نہیں مانتے۔ ہو رہا ہے ایسا، ہو رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو کہتے ہیں کہ کیا ہے ہمارے بچے جو ہے عیسائی کالجوں میں جا رہے ہیں، وہاں کچھ شرکیہ جملے بول رہے ہیں، اور شام کے وقت آ کے مکتب میں تو قرآن پڑھے رہے ہیں، ایسے جملے مسلمان بول رہے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ اس عقیدہ شروع سے مضبوط نہیں کیا گیا۔ کتنا اہم ہے عقیدہ توحید۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اذ قال یعقوب لبنی ما تعبدون من بعدی، بچوں کو وصیت کی کس چیز کی عبادت کرو، کہا ہم تیرے معبود اور تیرے آبا و اجداد کے معبود ابراہیم اسحاق۔ تو بہرحال اس وجہ سے اس مکتب کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ناظر قرآن کے ساتھ حفظ کا بھی نظام، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ حافظ بنائیں۔ آپ نے سنی ہوگی، بار بار فضیلت سنی ہوگی کہ جو آدمی قرآن حفظ کرے گا، جو بچہ قرآن حفظ کرے گا، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور وہ 10 بندوں کے لیے سفارشی بنے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے سنہرا موقع اس کو آگے بڑھانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سے وابستہ رہنے والوں کو فرمایا ہے یہ اللہ کے گھر کے لوگ، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کے مخصوص لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھتے ہیں۔ اور قرآن جب دلوں میں ہوتا ہے تو وہ دل منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ اور جس دل میں قرآن کا حصہ نہ ہو اس کے بارے میں فرمایا گیا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس آدمی کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، ویرانہ ہے وہ۔ اس لیے اگر اپنے دل کو منور کرنا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح رکھنا ہے، ایمان پر قائم رکھنا ہے، تو اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ رکھنا پڑے گا۔ قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ اپنے بچوں کو اسلامی عقائد، خاص طور سے اسلامی عقائد بہت ضروری ہے۔ اسلامی تہذیب سکھانا اس دور میں بہت ضروری ہے، ورنہ آگے چل کے جو صورتحال ہوگی وہ بتائی نہیں جا سکتی۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے جہان دیدہ میں عراق کا اپنا سفرنامہ ذکر کیا، وہ بھی آج سے 30 سال پہلے کا۔ کہاں عراق تو مسلم ملک ہے نا، لیکن وہاں جاؤ تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہاں رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم امریکہ میں ہیں کہ عراق میں ہیں۔ مدارس سب اسکولوں میں بدل چکے ہیں، اور نہ اسلام زندگی میں نظر ہی نہیں آتا، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ کوئی لباس اسلام، کچھ نہیں، رہن سہن، تہذیب، ثقافت سب بدل چکی۔ کیونکہ یہ جو ہمارے بزرگوں کا جو نظام سلف سے مکاتب اور مدارس کا چلا آ رہا ہے وہ وہاں سے ختم ہو چکا اور سب اسکولوں میں بدل گئے۔ پھر ہم نے معلوم کیا کہ کہیں ہے کوئی ایسا پرانے طرز کا مکتب یا مدرسہ، تو معلوم ہوا کہ کہیں ایک بزرگ ہیں وہ پرانے طرز پر مکتب چلاتے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ سفر کر کے ان کے یہاں گئے، ان سے ملے، ان کے چہرے پہ بڑی نورانیت تھی۔ وہاں ان کے بچے کو اسلامی تہذیب میں، اسلامی لباس میں اور صحیح معنی میں وہاں ہم نے مسلمان پایا، خوشی ہوئی۔ حالانکہ کالجوں میں تو پڑھتے ہی اسلام، لیکن مولانا نے لکھا ہے کہ وہ جو اسکولوں اور کالجوں میں اسلام پڑھتے ہیں وہ ایک تھیوری کے طور پر، ایک یہ نظریہ تھا، جیسے ڈاروین کا ایک نظریہ پڑھا دیا گیا، کمیونزم کیا تھا وہ بتا دیا گیا، سوشلزم کیا تھا یہ بتا دیا گیا، کیپٹلزم کیا تھا وہ بتا، تو ایک نظریے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے نہیں کہ یہ مدار کامیابی ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ اسے ہمیں اپنانا ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، ہم اس کے مکلف ہیں، نہیں۔ تو کہیں ہمارے ملک کی یہ صورتحال نہ ہو جائے، اس لیے کہ باطل کی نگاہیں تو پڑی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ نظام مدارس و مکاتب ختم ہو جائے۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو حال بہت برا ہوگا، اور یہ باقی رہے گا آپ کے لہو سے باقی رہے گا، آپ کے خلوص سے باقی رہے گا۔
آپ کے عزم و ہمت سے باقی رہے گا. اس لیے ان کو باقی رکھو، ان کے پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی ہر طریقے سے اعانت کرو. یہ اگر زندہ ہیں تو ہندوستان میں اسلام زندہ اور تابندہ رہے گا اور اسے کوئی آدمی مٹا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کا پاسبان بنائے، اپنے دین کے محافظین میں ہمارا شمار فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. ابھی حضرت ہمیں اپنے علمی ذخائر سے مستفیض فرما رہے تھے. اللہ حضرت کو جزا خیر عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الامر كله وتعالى كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الأمر كله أنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استبحنت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. جو جان بوجھ کر جو نادانی میں ہم نے گناہ کیے، جو یاد ہے جو ہم بھول گئے کر کے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ ہمیں اپنی کتاب سے وابستہ فرما. اللہ اس کتاب کی تلاوت کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اس کتاب کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اتنی عمر گزر گئی، اے اللہ دہائیاں گزر گئی عمر کی، ان کتاب کو پڑھنا نصیب نہیں ہوا. تیری کتاب پڑھ کر کبھی رونا نہیں آیا، کبھی ہمارے دل نرم نہیں ہوئے، کبھی ہمارے دل نرم نہیں ہوئے. کیا ہمارے لیے کہا تعلم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اے اللہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں. ہمارے دل کی سیاہی کو مٹا دے، ہمارے دل کی ظلمت کو مٹا دے. ہمارے دل کو اے اللہ ایمان کے نور سے منور فرما، قرآن کے نور سے منور فرما، قرآن کے نور سے منور فرما. اے اللہ جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اے اللہ ان کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما. اے اللہ اسے ہمیشہ پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اللہ اسے توفیق نصیب فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی قرآن پڑھنا سیکھا ہے، اللہ ان سب کو قرآن کے ساتھ آخر عمر تک وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما. اللہ جو پابند سلاسل ہیں، اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما.
اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. ما ذالک علیک یا رب بعزیز. اے اللہ جبن سے بخل سے کسل سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما. اے اللہ ہدایت تقوی پاک دامنی دل کی بے نیازی عطا فرما. اے اللہ دل کی بے نیازی عطا فرما. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ تجھ سے چاہنے والوں تیری محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما. اے اللہ تجھ سے قریب کرنے والے اعمال کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت ہر چیز سے عزیز بنا. اے اللہ ہمیں حلال کے ذریعے حرام سے کفایت فرما. اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما. اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما. اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. زندگی اور موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. میدان محشر کی رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خیر کی لائن سے وہ تمام امور جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگے ہم بھی مانگتے ہیں. شر کی لائن سے وہ تمام امور جن سے تیرے حبیب علیہ السلام نے پناہ مانگی اللہ ہم بھی مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له كفوا أحد أن تجيب دعانا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.